ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. رواه الترمذي وابن حبان وصححه الإمام الألباني. رب اشرح لي صدري ويسر لي عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدنی علما. محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، نیز پردہ نشین میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، وحدت و کبریائی، تحلیل و تمجید اس اللہ جل شانہ کے لیے لائق و سزاوار ہے جو رب العالمین ہمارا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے. جس رب العالمین نے اپنی اطاعت و بندگی کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، وہ رب العالمین کہ جس نے تمام انسانوں کے حقوق کو کما حق واضح کیا ہے، اور وہ رب العالمین جس نے حقوق کو ہر فرد بشر پر واجب اور ضروری قرار دیا ہے، اور جس نے حقوق کی عدم ادائیگی کو طغیان، سرکشی اور ظلم قرار دیا ہے، اور جس کا بدلہ اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر بھی جلد ہی مکافات عمل کے طور پر عطا کرتا ہے. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد تمام انبیاء کرام و مرسلین اعظام علیہم الصلاۃ والسلام پر درود و سلام نازل ہو. خصوصی طور پر امام الاولین والآخرین، شافع المذنبین، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن پر اللہ اور اس کے مقرب ترین فرشتے بھی درود و سلام بھیجتے ہیں، کہ جن پر درود و سلام بھیجنے پر اللہ رب العالمین ہمارے کاروبار، ہمارے دکان و مکان کے اندر برکت عطا فرماتا، جن پر درود و سلام بھیجنے پر مولا کائنات ہمارے سروں سے مصیبتوں، پریشانی اور تکالیف اور شدائد و محن کو دور فرماتا ہے، کہ جن پر درود و سلام بھیجنے پر اللہ رب العالمین ہماری عمر کے اندر درازی پیدا فرماتا ہے، کہ جن پر درود و سلام بھیجنے پر بندہ مومن اگر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ جل شانہ اپنی رحمت کے خزانوں میں سے، اپنے انعامات و احسانات و فیوز و برکات میں سے ایک مرتبہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے پر 10 رحمتیں، 10 برکتیں ہمارے اوپر نچھاور فرماتا ہے. اللہم صلی وبارک وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ تمامی حضرات کے سامنے
قرآن حکیم کی کل ایک آیت اور ایک دوسری جگہ سے ایک آیت کا ٹکڑا، اور اسی طرح سنن ترمذی اور ابن حبان کی جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، ایک حدیث آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ انہی آیات و حدیث کی روشنی میں آئیے میں آپ تمامی حضرات کے سامنے اللہ رب العالمین کے حقوق کے بعد، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری اور بندگی کے بعد، اس کائنات کے اندر، اس کرۂ ارضی کے اندر جو اللہ کی عبادت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بعد نہایت ہی اہم، نہایت ہی علو مرتبت کا ذریعہ ہے، ایک ایسا حق کہ جس حق کی ادائیگی میں آج کا ایک مسلمان، خصوصی طور پر آج کا ایک نوجوان بہت زیادہ غفلت و اعراض برتتا آ رہا ہے۔ اہمیت اور فضیلت آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات و فرمودات کی روشنی میں ان حقوق کو سن کر، ان کی فضیلت کو جان کر اپنی زندگی کے اندر، عملی زندگی کے اندر اسے بروئے کار لانے کی کوشش کریں گے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارا گھر جنت نما بن جائے، ہمارا معاشرہ صالح اور مثالی معاشرہ بن جائے، اس معاشرے کے اندر، مسلم سماج اور سوسائٹی کے اندر اخوت و محبت اور بھائی چارگی کی فضا ہموار ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی معنوں میں اتباع اور پیروی ہو، اور ان سب سے بڑھ کر آخرت کے اندر ہمیں سرخروئی حاصل ہو، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اللہ کے مقرب ترین نبیوں، صلحاء، اولیاء کے ساتھ ہمارا شمار ہو۔ اللہ رب العالمین سے ابتدا میں دعا گو ہوں کہ مولا کریم مجھے ان باتوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح طور پر آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کرنے، اور بعد ہم تمام مسلمانوں کو بغور سن کر اس پر کما حق عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ دینی بھائیو، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، آپ تمامی حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان اور جنات کو اس دنیا کی زندگی کے اندر اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اپنا مقصد تخلیق جان پائے، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جو شروط اور تقاضے ہیں ان کو پورا کریں، اور اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی کے بعد اللہ رب العالمین نے والدین کے حقوق کی ادائیگی کے جگہ جگہ جا بجا مختلف مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ذکر فرمایا ہے، اور والدین کے حقوق میں بے توجہی، بے اعتنائی، لاپرواہی برتنے پر اللہ رب العالمین نے وعیدیں سنائی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سرزنش اور ڈانٹ ڈپٹ پلائی ہے، اور یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین سورۃ الاسراء میں جس آیت کو آپ بارہا سنتے ہیں، اللہ رب العالمین واضح اور صریح الفاظ میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سن لیجئے، کائنات کے رہنے بسنے والے متبعین کو آپ بتلا دیجئے کہ تیرے رب نے، تیرے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور آپ اپنے ماننے والے متبعین کو یہ بتلا دو عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کے بعد دوسرا سب سے اہم جو فریضہ ہے، دوسری سب سے جو اہم ذمہ داری ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، والدین کے حقوق کی رعایت کرو۔ دینی بھائیو، ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں، توحید الوہیت میں، توحید اسماء اور صفات میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ آئیے میں آپ تمام حضرات کے سامنے سب سے پہلے ایک قصہ ذکر کرتا ہوں جس کی روشنی میں آپ کو اندازہ لگ جائے گا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے سے شریعت اسلامیہ میں والدین کا کیا مقام و مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے. ایک صحابی، آپ نے یہ بارہا قصہ سنا ہوگا، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جی تو الیکا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں، آپ کی خدمت عالیہ میں حاضری کا شرف حاصل کرنے کا واحد مقصد کیا ہے؟ تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں. اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں میں تشریف لایا ہوں، میں اپنے پیچھے اپنے والدین کو روتا ہوا، بلکتا ہوا، سسکتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارجع الیہما، اے صحابی، اے میرے رفیق کار، اپنے والدین کی طرف جن قدموں سے آئے ہو واپس پلٹ جاؤ. واضحکہما، جا کر انہیں اسی طریقے سے ہنساؤ، کما ابقیتہما، جس طریقے سے انہیں چھوڑ کر جب آئے ہو، روتا ہوا، بلکتا ہوا، سسکتا ہوا جیسا انہیں چھوڑ کر آئے ہو، واپس پلٹ جاؤ، الٹے پاؤں چلے جاؤ، جس حال میں آئے ہو یہاں سے اپنے والدین کی طرف واپس پلٹ جاؤ اور وہاں ان کی خدمت کر کے، ان کے سامنے حسن سلوک اور صلہ رحمی کا معاملہ برت کر کے انہیں جاؤ ہنساؤ. اس واقعے سے ہمیں جو سبق ملتی ہے، جو درس ملتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا رویہ اور اچھا برتاؤ کرنی چاہیے. اور دینی بھائیوں، اویس بن عامر رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ اویس بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی صحبت کے لیے، آپ کی رفاقت کے لیے، آپ جانتے ہیں کیوں نہیں تشریف لائے؟ اس لیے نہیں تشریف لائے کہ ان کی ایک بوڑھی والدہ تھیں، ان کی ایک ماں تھیں جن کو کسی سہارے کی، جن کو کسی کے خدمت کی ضرورت تھی. اویس بن عامر قرنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے، والدہ ماجدہ کی خدمت کے لیے وہیں موجود رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن سے امدادی لشکر لوگ تمہارے پاس آئیں گے. اپنے صحابہ کو متوجہ ہو کر خطاب کیا اور کہا وہاں سے امدادی لشکر اور لوگ آئیں گے اور وہ قبیلے قرن سے ان کا تعلق ہوگا. جب وہ تمہارے پاس آئیں تو تم ان سے مغفرت کی دعا طلب کرنا، ان سے دعا کرانا، اور انہی میں سے ایک اویس بن قرنی ہوں گے، ان سے مغفرت کی دعا طلب کرنا. اور یہ اویس بن قرنی جنہیں اللہ رب العالمین بیماری دی تھی، لیکن برس کی بیماری صرف تھوڑی سی باقی بچی ہے اور باقی پورا تو پورا وہ روبہ صحت ہو گئے ہیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان رسول کے مطابق جب بھی یمن سے کوئی لشکر آتا، جب بھی یمن سے کوئی وفد آتا، پوچھتے تم میں سے اویس بن عامر قرنی کوئی ہے؟ بارہا جواب ملتا اویس بن قرنی کوئی نہیں ہے. بالآخر اویس بن قرنی مدینہ آئے تو ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کیا تمہاری والدہ ماجدہ باحیات ہے؟ کہا ہاں. کہا کیا تمہیں برس کی بیماری تھی جس سے اللہ رب العالمین نے تمہیں شفا یابی دے دی ہے؟ کہا ہاں. کہا تب تم میرے لیے دعا کر دو، میرے لیے بخشش کی دعا کر دو، اس لیے کہ میں نے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری فضیلت، تمہاری منقبت، تمہارا مقام بلند، تمہارا علویت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے تم ان سے بخشش کی دعا، ان سے دعا کرانا. وہ اپنی والدہ کے لیے یمن کے اندر ہی باقی رہ گئے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدہ کے لیے اپنے آپ کو ایک جگہ موجود رہنے کے لیے، اپنے آپ کو دیگر تمام چیزیں حاصل کرنے سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیا تھا، جس کی وجہ سے والدہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ خوشخبریاں ملی، یہ مقام بلند انہیں ملا. اور دینی بھائیوں،
واقعات احادیث اس بات پر شاہد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس اس نیت سے آیا ہوں تاکہ اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میری والدہ زندہ ہیں؟ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں میری والدہ زندہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم جہاد کرنے کے لیے نہ جاؤ، تم اپنے والدہ کی خدمت کرو، والدہ کی خدمت کے ذریعے سے انشاءاللہ العزیز تمہیں جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ ایک دوسرا واقعہ ہے، ایک دوسری حدیث میں ہے، ایک دوسرے صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تمہارے والدین باحیات ہیں؟ کہا ہاں والدین باحیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ففیہما فجاہد، جاؤ واپس جاؤ، اپنے والدین سے جا ملو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی خدمت کرو اور ان کی خدمت کے ذریعے سے تم جہاد کا ثواب حاصل کرو۔ یہ تینوں واقعے کی روشنی میں پتہ چلا کہ والدین کی خدمت کرنا، والدین کی خدمت کرنا یہ جہاد پر، والدین کی خدمت کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقدم کیا ہے، اور والدین کی خدمت سے بڑھ کر حل حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کو بھی نہیں گردانا، اور اس کے باوجود آج اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیے، بڑے افسوس کی بات ہے دینی بھائیوں، آج بہت سے مسلمانوں کی ایک معتدبہ ٹیم اور بہت سے ایسے مسلمان لوگ ہیں جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں، وہی بڑھاپا کہ جس میں انہیں اپنے اولاد کے خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ لاٹھی بنے، وہ ٹیکا بنے، وہ سہارا بنے، وہ ان کے دکھ درد میں کام آئے، وہ انہیں گاؤں میں چھوڑ دیتے ہیں بلا سہارے یا کسی اور کے سہارے چھوڑ کر شہروں کی طرف قصد کر جاتے ہیں، شہروں میں جا کر گھر بنا لیتے ہیں اور اپنے والدین کو اپنی گاؤں میں دیہاتوں میں چھوڑ کر اس دلیل کے ساتھ اور یہ دلیل پیش کرتے ہوئے، یہ ثبوت پیش کرتے ہوئے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کیا کریں، کمانا ہے، روٹی روزی کے لیے کچھ سامان مہیا کرنا ہے۔ اور دینی بھائیوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، کعبہ کا طواف کر رہا تھا، وہاں میں نے ایک لڑکے کو، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے کندھے پر اپنی بوڑھی ماں کو بیٹھائے ہوئے کعبہ کا طواف اور چکر لگا رہا ہے، اور وہ باقاعدہ یہ کہتا جا رہا ہے کہ میں اپنی ماں کے لیے ایک فرما بردار سواری ہوں، میں اپنی ماں کے لیے ایک فرما بردار اونٹنی ہوں، اگر اس کا کھر میرے اوپر لگ جاتا ہے تو اور حرج کی بات نہیں ہے۔ حج پر آج آپ اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیے، بہت سے مسلمان بھائی یوں ہی بے سر و سہارا وہاں بستیوں میں، وہاں گاؤں میں، دیہاتوں میں چھوڑ دیتے ہیں، اور جب وہ کوئی کام کے لائق نہیں رہتے ہیں، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کہتے ہیں والدین کو حج پڑھا دیا جائے، والدین کو حج کرا دیا جائے۔ دینی بھائیوں حالت یہ یہاں تک ہوتی ہے کہ وہ حج کے لیے آپ انہیں ریاکاری، بہت سے لوگ، اللہ باز جنہیں معاف کرے، عمومی طور پر یہ بات نہیں ہے، یہ بہت کچھ لوگ ایسے ہیں جو حج کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں اور وہاں وہ خود سے صحیح سے چل نہیں سکتے ہیں، اپنے قدموں پر صحیح سے چل نہیں سکتے ہیں۔ آپ میں سے ہمارے بہت سے ایسے خوش نصیب ہمارے بھائی ہوں گے، اللہ نے جنہیں توفیق دی، اللہ نے جنہیں استطاعت دی تھی، انہوں نے حج کیا ہے، کس قدر وہاں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کس قدر مسافتی ہیں، کس طرح ارکان حج کی ادائیگی میں دشواریاں ہوتی ہیں، وہ صحیح سے چل نہیں پاتا ہے، اسے سہارے کی وہاں بھی ضرورت ہوتی ہے، وہ ساتھ میں جاتا نہیں ہے، بھیج دیتا ہے، بے سر و سامان، بے یار و مددگار یوں ہی بھیج دیتا ہے۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے، اللہ رب العالمین نے آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ ان کے صغر کی برسنی میں، انہیں 65 عمر میں اور عمر کی آخری دہلیز میں پہنچنے سے پہلے انہیں حج کراؤ۔
جب وہ تمام ارکان کی کما حق ادائیگی کر سکیں. یا اگر آپ کو عمر کی آخری دہلیز میں اللہ نے استطاعت دی ہے تو آپ کوشش یہ کریں, آپ حسن سلوک کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بھی ساتھ میں جائیں, تمام ارکان اپنی نگرانی میں, تمام ارکان اپنی رفاقت میں, تمام ارکان اپنی معاونت کے ذریعے سے, تمام ارکان اپنی مدد اور اپنے احسان کے ذریعے سے اپنے والدین کے ساتھ آپ حج کرنے. اور دینی بھائیوں, آج بڑے افسوس کی بات ہے, آج بڑے افسوس کی بات ہے, ہمارے معاشرے میں بہت سے نوجوان ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اللہ رب العالمین کی 100 رحمتیں ہیں, 99 رحمتیں اللہ رب العالمین نے اپنے پاس بچا رکھی ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے بندوں پر وہ رحمت 99 اور 100 رحمتوں کو عام کرے گا. ایک رحمت اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجی ہے. اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں اسی ایک رحمت کا یہ نتیجہ ہے کہ ایک جانور اپنے بچے, اپنے شیرخوار بچے پر اپنا کھر رکھنے سے بچتی ہے کہ کہیں اس کھر کے زد میں اس کا بچہ نہ آ جائے, کہ کہیں اس کھر کے ذریعے سے اس کو تکلیف نہ ہو جائے. آپ یوں ہی اس دنیا کی زندگی میں آپ کی عمر 30 سالہ 40 سالہ نوجوانوں ایسے نہیں ہوئی ہے. آپ اپنے والدین سے ذرا اپنے حوال دریافت کیجئے, اسی رحمت کا نتیجہ ہے وہ ماں آپ کو سردی کے موسم میں آپ کے لیے گرم بدن اور گرم بستر آپ کے لیے بنتی تھی, گرمی میں وہ آپ کو اپنے ٹھنڈک کی گھنی سایہ اور چھایا آپ کو دیا کرتی تھی. اور وہی ماں بچپن میں جب آپ پیشاب اور استنجا کیا کرتے تھے تو عالم اس کی شفقت و محبت کا, اس کی رحمت کا نتیجہ یہ تھا کہ اپنا وہ گیلے اور تر بستر اور حصے میں وہ سویا کرتی تھی اور وہ تمہیں سلایا کرتی تھی خشک اور سوکھی جگہ پر. وہ تمہارے دکھ درد کا تمام خیال رکھتی تھی. وہ ذرا سا تم بیمار کیا ہوتے تھے وہ اسپتالوں کا چکر لگایا کرتی تھی. وہ ذرا سی تمہیں چوٹ اور خراش کیا لگی وہ بیاکل ہو جایا کرتی تھی. وہ باپ تو ایک ایک حصے پر اس کا حق ہے, ایک ایک پور پر تمہارے باپ کا حق ہے. اس نے کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو, وہ اس نے کبھی کوئی ایسا نیا کپڑا, نیا پوشاک, نیا کھانا, انواع و اقسام کی غذائیں کہ جس کے ذریعے سے تمہیں راحت رسانی کا سامان میسر ہو, وہ تمہیں شکایت کرنے کا اس باپ نے کبھی موقع نہ دیا. اس کی امیدیں تم سے وابستہ تھیں. اس نے اپنی زندگی کی گاڑی کمائی کو, اس نے اپنی پوری جمع پوری اور پراپرٹی کو, اس نے اپنے پورے بیلنس کو آپ کی راہ میں خرچ کر دیا. پانی کی طرح سے پیسے کو اس نے بہایا, آپ کو لکھایا, آپ کو پڑھایا, آپ کو معاشرے میں سماج میں آپ کو نام دیا, آپ کو آگے بڑھایا, ترقی کے زینے آپ کو چڑھائے. اس نے انگلی پکڑ کر آپ کو راستہ بتلایا, اس نے انگلی پکڑ کر اس نے اپنے پیچھے اپنی گود میں اپنے کندھے پر بٹھا کر تمہیں اور تمہیں جہاں کہیں ایک ایک لمحہ ایک ایک موقع پر تمہیں ضرورت بھی نہیں تھی اس نے تمہیں اٹھایا, اس نے اپنے ہاتھ دیے, اس نے تمہیں سہارا دیا. اور اس کی نیت یہی تھی, اس کی کوئی منفعت, اس سے کوئی مطلب آپ سے وابستہ نہیں تھی. ہاں اس نے یہ غلطی کی, اس نے تمام آسائشیں, اس نے تمام آسانیاں تمہیں دی. اس کو ایک یہ امید تھی یہ بچہ آگے چل کر ایک مثالی بچہ بنے گا, یہ بچہ آگے چل کر قوم اور مستقبل کا معمار بنے گا, یہ بچہ آگے چل کر بڑھاپے کا سہارا بنے گا. اور اسی رحمت کا, اسی محبت کا, اسی بے لوث بے پناہ محبت کا, اسی قربانیوں کا صلہ اور ثمرہ تم نے کیا دیا جب اسے تمہاری ضرورت ہوئی, جب اسے تمہاری مدد اور احسان اور تعاون کا, تمہارے حقوق کی ادائیگی کا موقع آیا. تم نے اپنے آپ کو دین سے الگ کر لیا, تم نے احسان کو نافرموشی کے ذریعے سے تبدیل کر دیا.
تم نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اس سے یوں کہا، تم نے مجھے کھلایا، تم نے مجھے پہنایا، تم نے مجھے انگلی پکڑ کر آگے بڑھنا سکھایا، تم نے میرے لیے اپنی تمام پراپرٹی جمع پوجی کو خرچ کیا، تم نے عمر کی بہاروں کو میرے لیے اپنی زندگی کے حسین ترین لیل و نہار کو قربان کیا، تو تم نے کوئی احسان نہیں کیا۔ بڑی ڈٹائی سے وہ کہتا پھرتا ہے یہ اس کی ذمہ داری تھی، یہ والدین کی ذمہ داری تھی، انہیں بڑا کرنا تھا، ان کا مطلب تھا، یہ ان کی ذمہ داری تھی، کوئی احسان نہیں کیا۔ دینی بھائیوں، قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق بننے سے اے نوجوانوں ہوش کے نہ کھل لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید سنائی ہے، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم، تین قسمیں اللہ رب العالمین ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی تمہارے چوکھٹ پر، تمہارے دامن میں اللہ کی رحمت سے مایوسی ہاتھ نہ لگے۔ نوجوانوں، وقت ہے، ہوش کے نہ کھل لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تین قسم کے لوگ اللہ رب العالمین نظر رحمت سے محروم رکھے گا۔ ان میں سب سے پہلا شخص وہ ہوگا، وہ نوجوان ہوگا، وہ اولاد ہوگی، وہ بچہ ہوگا جو اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا ہے، الحق لوالدیہ۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، تین قسم کے بد نصیب بے حرمہ نصیب لوگ ایسے ہیں، رب کی جنت سے انہیں محرومی ہاتھ لگے گی۔ انہی میں سے سب سے پہلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق لوالدیہ، اپنے والدین کے حقوق سے لاپرواہی برتنے والا، اپنے وانی کرنے والا۔ اور دینی بھائیوں، آپ والدین کے حقوق کے تعلق سے اس قدر لاپرواہی برتتے ہو، آؤ ذرا اسلاف کے واقعات میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے تعلق سے آتا ہے، وہ مکہ کے لیے عمرے کے لیے مدینہ سے مکہ کی طرف نکلے، اور ان کا یہ معمول تھا کہ جب مدینہ سے میرے نوجوانوں کو یہ واقعہ غور سے سننے کی ضرورت ہے اور عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ مدینہ سے مکہ عمرے کی غرض سے نکلے، اور ان کا معمول کیا تھا دینی بھائیوں؟ جب وہ نکلتے تھے تو ایک اونٹنی پر سوار ہوتے تھے، اور ساتھ میں ایک گدھا لے لیا کرتے تھے، کھچر لے لیا کرتے، اور اس کھچر پر اپنی پگڑی کو رکھے ہوئے ہوتے تھے، راستے کا سامان زاد تو شے راہ لیے رکھ جایا کرتے تھے، تاکہ راستے میں جب یہ اونٹنی تھک کھچر پر میں سوار ہو جاؤں، اور راستے میں جب گرمی کی تپش اور حدت برداشت نہ ہو پائے تو اس امامے اور پگڑی کو اپنے سر پر باندھ لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، مکہ کے راستے پہ نکل گئے ہیں، اور راستے میں ایک بدو سے، ایک دیہاتی سے ملاقات ہوئی۔ اس دیہاتی سے جب ملاقات ہوئی، سلام کے بعد انہوں نے اس دیہاتی سے کہا کیا تم فلاں ابن فلاں ہو؟ کیا تم فلاں شخص کے بیٹے ہو؟ اس نے کہا، اس دیہاتی شخص نے کہا ہاں میں فلاں شخص کا بیٹا ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فوراً اپنے اس گدھے اور کھچر سے اتر پڑے، اور وہ اس دیہاتی کے حوالے کر دیا اور کہا اے میرے بھائی اس پر سوار ہو جاؤ، اور وہ پگڑی جو اپنے سر پر باندھے ہوئے تھے وہ اس کو پہنا دیا، اسے دے دیا۔ جو لوگ ساتھ میں تھے، ساتھ میں موجود لوگوں نے حیرت و استعجاب کے عالم میں بڑی حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابن عمر رضی اللہ عنہما، ایک بادیہ نشین، ایک دیہات کا رہنے والا شخص، اور آپ نے اس کو یہ اپنی سواری اور اپنا امامہ دے دیا، بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے، میرے نوجوان ساتھیوں، دوستوں اور بھائیوں، ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو لڑکے ہیں، ان کا یہ جواب سنیے۔ وہ کہتے ہیں یہ مقام میں نے اس لیے دیا ہے، یہ اپنی پگڑی ان کے حوالے اس لیے کیا ہے، اس لیے اس کے ابا میرے ابا عمر رضی اللہ عنہ کے دوست تھے، اس کے والد میرے والد کے دوست تھے، دوست کے بیٹے کو، والد کے دوست کے بیٹے کو یہ مقام دیا، اور یہ ادب دیا، یہ احترام دیا۔ اور آج دینی بھائیوں، ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ کا ذکر ہے رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور کہا اے ابن عمر رضی اللہ عنہما میں آپ کے پاس آپ کی خیریت کے لیے آیا ہوں، اور اے ابن عمر رضی اللہ عنہما آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں آپ کے پاس کوئی اور مفاد اور کوئی غرض اور مقصد سے نہیں آیا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ اس لیے میرے ابو آپ کے ابو کے دوست تھے، یہ دوستی کا رشتہ نبھانے کے لیے یہ سلسلہ جو میرے ابو نے اور آپ کے ابو نے سلسلہ قائم کیا تھا وہ سلسلہ جاری کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ میرے والد آپ کے والد کے دوست تھے۔ نوجوانوں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، وقت ختم ہوا، ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ اور ایک آخری بات ذکر کر کے اے نوجوانوں آگے آپ کی بھی شادی ہوگی، آگے آپ کے بھی بچے ہوں گے، اور جو جیسا کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ کی ایک کتاب سعادہ بر السعادہ الی بر الوالدین کر کے اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے اپنے بوڑھے باپ کو ایک غار میں لے جا کر کے چھوڑا، ساتھ میں اس کا ایک 8 سال کا بچہ تھا، ساتھ میں گیا اور اس غار کے اندر بہت زیادہ ٹھنڈی اور سردی تھی۔ بوڑھے باپ نے کہا اے میرے بیٹے تم یہ مجھے کہاں چھوڑ رہے ہو؟ کہا میرے یہاں آپ کے لیے جگہ اور ٹھکانہ نہیں ہے، اب آپ یہیں ہی اپنی آخری عمر کے ایام یہیں گزاریے۔ کہا اے بیٹے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، سردی بہت زیادہ ہے، کم از کم کچھ نہ صحیح ایک چھوٹی سی چادر لا کر کے مجھے دے دو تاکہ میں اس کو اوڑھ لوں اور اس سردی کے ٹھنڈک سے میں اپنے آپ کو بچا لوں۔ اس شخص نے اپنے 8 سالہ بیٹے کو کہا اے بیٹے جاؤ گھر سے جاؤ اور وہ ایک چھوٹی سی چادر لے کر کے آؤ تاکہ دادا کو دے دیا جائے۔ اور سے سننے کی ضرورت ہے، وہ بیٹا گیا اور ایک چادر کا حصہ اپنے ہاتھ میں اور اس کا 2 حصہ کیا، آدھا حصہ توڑ کر کاٹ کر لے کر کے آیا اور اپنے باپ کو دے رہا ہے، اے ابو جان یہ آپ دادا جان کو دے دیجئے۔ باپ نے اپنے بیٹے سے حیرت و استعجاب کے عالم میں کہا اے بیٹے یہ چادر کا آدھا حصہ کیوں لے کر کے آئے ہو؟ کہا اے ابو جان آپ کو معلوم نہیں ہے آج آپ دادا کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، دادا کو آپ نے آج یہاں غار میں آپ چھوڑ رہے ہیں، کل آپ بھی بوڑھے ہوں گے، کل میں بھی بڑا ہوں گا، تو میں نے وہ آدھا چادر کا حصہ بچا لیا ہے آپ کے لیے، میں آپ کو بھی تاکہ میں وہ آدھا چادر کا حصہ آپ کو دے سکوں۔ یہ سننا تھا زارو قطار، وہ باپ رونے لگا اور اپنے باپ کو ساتھ میں لے کر چلا گیا۔ تو سیکھو اور یہ بھولو مت، جو جیسا کرو گے آپ کی اولاد دیکھ رہی ہے۔ آج اگر آپ اپنے والدین کو ستا رہے ہو کل آپ بھی ستائے جاؤ گے، دنیا میں بھی آپ کی زندگی اجیرن بننے والی ہے، یہ لکھ کر لے لو، اور آخرت تو تباہ ہونے والی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، ابھی وقت ہے، مومن کی یہ شان ہے کہ جہاں کہیں بھی وہ حکمت و دانائی کی بات مل جاتی ہے لے لیتا ہے، نصیحت حاصل کر لو، زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ جو بھی اپنے والدین سے منہ موڑے ہوئے ہیں ضرورت اسی کی بات ہے کہ صبح کا بھولا شام کو اپنے گھر لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے آئیے ہم دعا کرتے ہیں، اے مولا کریم ہم میں سے جو بھی نوجوان جو بھی اولاد اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کا ان کی نافرمانی کا معاملہ، ان کے ساتھ بے رخی کا معاملہ کرتے ہیں، اے رب العالمین تو انہیں راہ ہدایت کے راستے کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما۔ اور رب العالمین اس مبارک گھڑی میں اس مبارک مسجد میں تجھ سے لو لگا کر یہ فریاد کر رہے ہیں کہ اے رب اپنی عبادت کے بعد، اپنی وحدانیت کے بعد، اپنی اطاعت کے بعد جو سب سے بڑی اطاعت، جو سب سے بڑا حق، جو سب سے بڑا فریضہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی کرنی ہے۔ اے رب العالمین ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم نے اپنے والدین کے حقوق سے لاپرواہی برتی ہے۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں، تیرے حضور اور تیرے جناب میں ہم پچھتا رہے ہیں، ہم ندامت کے آنسو بہا رہے ہیں۔ اے رب العالمین تو ہمارے اپنے والدین کے حقوق سے جو ہم نے لاپرواہیاں برتی ہیں، اور رب العالمین تو ہمارے ان غلطیوں کو رب العالمین کوتاہیوں اور لغزشوں کو معاف فرما۔ رب العالمین تو ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عنایت فرما۔ اور دینی بھائیوں ہمیں اپنے والدین کے ساتھ
سب سے حسن سلوک کا بہترین ذریعہ ہے کہ ان کے لیے ان کے حق میں آپ مغفرت کی دعا کریں. حدیث کے اندر آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں قیامت کے دن جنت میں ایک مومن جنتی شخص کو ایک جو اس کا درجہ ہے اس سے بڑا رتبہ دیا جائے گا. وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ میں تو اس کے لائق نہیں تھا, یہ اونچا مقام کس لیے ملا ہے؟ اللہ فرمائے گا تیری اولاد کے, تیرے بیٹے کے, تیرے حق میں دعا کرنے کا یہ ثمرہ ملا ہے. دعا کرو, دعا کرو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے اللہ جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمارے اوپر سائے شفقت فرمایا ہے اسی طرح تو ہمیں ہمارے والدین پر سائے رحمت و شفقت فرما. رب العالمین تجھ سے یہ دعا کر رہے ہیں مسلمانان عالم جہاں کہیں پریشان حال ہیں, رب العالمین تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما. رب العالمین ہمارے فلسطینی, ہمارے شامی بھائیوں کی غیبی مدد فرما. رب العالمین وطن عزیز ہندوستان کی امن و بقا اور سالمیت کی حفاظت فرما. رب العالمین مسلمانوں کے مقدسات, عبادت گاہوں کی, دکانوں کی, مکانوں کی, جانوں کی عزت و عصمت کے رب العالمین تو حفاظت فرما. رب العالمین جو مسلمان بھائی وفات پا چکے ہیں انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما, ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. رب العالمین ہمارے بہت سے مسلمان بھائی, ہماری بہت سی بہنیں اولاد کی نعمت سے محروم ہیں, رب العالمین انہیں نعمت اولاد سے مالا مال فرما دے. رب العالمین جن کو تو نے اولاد کی نعمت عطا کی ہے, سرفراز کیا ہے, رب العالمین انہیں اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا اور ستارہ اور ٹھنڈک بنا اور ان کی دینی تربیت دینے کی توفیق عنایت فرما. رب العالمین ہمارے بہت سے مسلمان بھائی دائمی امراض کا شکار ہیں, بیمار ہیں, اپنے خصوصی فضل و کرم سے انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما. بہت سے مسلمان بھائی قرض کے بوجھوں تلے ڈوبے اور دبے ہوئے ہیں, رب العالمین ان کے قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل مہیا فرما. رب العالمین کتاب و سنت کے مطابق تو ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ تو ہمیں اسلام پر زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو. آمین. اقول اغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.